بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد. ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم. اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سادہ سا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کعبہ کو ادب کا مقام اور لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دیا ہے. اسی طرح حرمت والا مہینہ، قربانی والا جانور اور وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈالے جاتے ہیں قربانی کی نشانی کے طور پر، انہیں ایک خاص عظمت دی ہے اس لیے کہ تم اس بات سے باخبر رہو کہ یقیناً جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے اللہ سب جانتا ہے، اور یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اور اس بات سے بھی باخبر رہو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اور یقیناً اللہ ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ان آیات مبارکہ میں رب جلیل نے بیت اللہ شریف کی ایک عجیب عظمت کا اظہار فرمایا ہے کہ یہ محبت تجلیات الہی محض ایک مکان نہیں بلکہ یہی مکان دنیا کی آبادی کے قیام کا سبب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک ٹیڑھی ٹانگوں والا حبشی ہوگا جو حرم شریف پہ قبضہ کر کے بیت اللہ کو گرا دے گا اور حج ختم کر دے گا. تو جب حج ختم ہوگا یہ بیت اللہ شریف گرا دیا جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی، دنیا آباد نہیں رہ سکے گی. بظاہر تو یہ سادے سے پتھروں کا ایک مکان ہے، لیکن یہ پتھر، یہ مکان اس عظیم مقام کی نشاندہی کے لیے ہیں جو اللہ کی ذاتی تجلیات کا محبت ہے. اور یہ عالم امر سے لے کر عالم امر تک ایک طرف سے دوسری طرف تک اس میں تجلیات باری یہ مرکز ہے. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے زمین پھیلائی گئی. اللہ کریم نے یہی نقطہ پہلے پیدا فرمایا جس پر بیت اللہ شریف ہے. بیت اللہ شریف کی تعمیر
آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی اللہ کے حکم سے، اور آج جو آپ کو حتیم نظر آتا ہے یہ بیت اللہ شریف ہی کا حصہ ہے۔ بیت اللہ کی عمارت مستطیل تھی، مربع نہیں تھی، اور اس میں کونے پہ جو حجر اسود لگا ہوا ہے یہ وہ پتھر ہے جو آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا، ہر بیت اللہ کے کونے میں نصب کیا گیا۔ اس کی اپنی ایک بہت لمبی تاریخ ہے۔ محققین لکھتے ہیں کہ یہ بڑا شفاف، سفید، چمکدار اور روشن تھا، لوگوں کے مس کرنے سے آہستہ آہستہ سیاہ ہو گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہر اس شخص کے طواف کی گواہی دے گا جس نے کبھی اس کا طواف اللہ کے لیے خلوص سے کیا ہوگا۔ یہ قائم رہا بیت اللہ شریف پر جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح آیا تو اس میں منہدم ہو گیا، اور یہ پتھر اللہ کے حکم سے جبرائیل امین نے اٹھا کر پہاڑوں میں رکھ دیا۔ یہ پتھر محفوظ رہا، عمارت منہدم ہو گئی، اور اس وقت سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہ عمارت منہدم رہی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ عمارت نہیں تھی تب بھی اس کا طواف ہوتا رہا، اور جتنے انبیاء جن کی امتیں عذاب میں گرفتار ہوئیں اور غرق ہوئیں یا تباہ ہوئیں، وہ بھی ہجرت کر کے وہیں تشریف لے جاتے تھے اور لوگ طواف کرتے رہے۔ یہ ایسا مقام بن گیا تھا کہ درمیان میں ایک چھوٹی سی گول سی پہاڑی تھی جس پر بیت اللہ شریف تھا، اور مکہ مکرمہ کے جو 4-5 تقریباً بازار ہیں نالے سے بنتے ہیں، پہاڑ ہیں مختلف، تو سب کا پانی یہاں آتا ہے، آج بھی آتا ہے، اور پھر ایک نالے کی طرف نکل جاتا ہے، باقی سب کا یہاں جمع ہو کر سارا پھر ایک کی طرف نکلتا ہے۔ آج بھی زیر زمین وہی نظام بنا ہوا ہے کہ تمام بازاروں کا پانی بیت اللہ شریف کے نیچے سے ہو کر ایک بازار کے نیچے سے گزر جاتا ہے۔ تو یہ گول سی پہاڑی رہی، انبیاء تشریف لے آتے، صلحاء آتے، جو امتی ان کے بچ جاتے وہ آ جاتے، قیام کرتے، طواف کرتے، بیشتر یہیں اسی پہاڑی کے گرد دفن ہو گئے، اور بعض ایسے بھی تھے کہ جو آئے اور کوئی دفن کرنے والا نہیں پہنچا تو از خود خاک اڑ کر ان کے وجود مبارک پنہاں ہو گئے۔ لیکن اس میں آمد و رفت جاری رہی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ انہیں وہاں چھوڑ آئے۔ اس وقت بھی عمارت نہیں تھی، نہ یہ چاہے زمزم تھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں مشہور واقعہ ہے کہ مائی صاحبہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر حضرت ابراہیم واپس ہونے لگے۔ تھوڑا سا زیادہ راہ، کچھ کھجوریں، ایک مشکیزہ پانی کا تھا، تو مائی صاحبہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کہ واپس جا رہا ہوں۔ ایسا کیوں؟ فرمایا اللہ کا یہی حکم ہے۔ تو انہوں نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ خود ہماری حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ جب وہ پانی راشن ختم ہوا، حتیٰ کہ پیاس کی وجہ سے دودھ مبارک بھی خشک ہو گیا، اور اسماعیل علیہ السلام شیرخوار بچے تھے، چلا رہے تھے، تو انہوں نے ایک جگہ انہیں لٹا کر یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں پانی کے کوئی آثار ہیں، چونکہ ان صحراؤں میں جہاں پانی نہیں ہوتا تو وہاں یہ آثار تلاش کیے جاتے ہیں کہ کہیں کوئی نخلستان یا درخت نظر آئیں،
یا پرندے وغیرہ اڑتے ہوئے نظر آئیں تو اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ وہاں پانی ہوگا۔ تو مائی صاحب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر کوہ صفا پہ چڑھیں۔ اب تو یہ پہاڑ بھر گئے ہیں، اس وقت پہاڑیاں تھیں کافی اونچی، پہاڑ پر چڑھ کر انہوں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، کوئی آثار نظر نہ آئے تو نیچے اترتی آئیں، اور ایک طرف سے اسماعیل علیہ السلام کو بھی دیکھ رہی تھیں۔ جب نیچے گہرائی میں اتری تو جب وہ اوجھل ہو گئے تو انہوں نے دوڑنا شروع کر دیا، تاں کہ اگلی چڑھائی پر پہنچیں جہاں سے وہ نظر آ رہے تو پھر آرام سے چلتی چلتی اوپر چڑھیں۔ وہاں سے بھی کچھ نظر نہ آیا تو بے قرار ہو کر پھر اسی طرح نیچے اترنا شروع کیا، جہاں سے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے دوڑنے لگیں، اور پھر صفا پہ آئیں۔ تو اس طرح سے 7ویں چکر میں جب وہ صفا پہ پہنچیں تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ اللہ کریم کو ان کی وہ ادا ایسی پسند آئی کہ تب سے لے کر آج تک اور قیامت تک جب تک حج رہے گا، حج عمرہ طواف کرنے والے لوگ طواف کے بعد صفا اور مروہ میں اسی طرح صفا سے شروع کرتے ہیں، آرام سے چلتے ہیں، جہاں وہ جگہ آئی جہاں اس وقت گہرائی تھی تو دوڑتے ہیں، پھر وہاں تک جہاں تک مائی صاحبہ دوڑتے ہیں، حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر عمل فرمایا، اور آپ کی امت ہمیشہ اس پر عمل کرتی آ رہی ہے۔ اس پانی کا نام زمزم بھی اسی وجہ سے پڑا کہ مائی صاحبہ نے جب یہ پانی بہت زیادہ ابلا اور بہنے لگا تو انہوں نے ریت اکٹھی کر کے ارد گرد بند سا بنایا اور فرمایا زمزم ٹھہر جا، رک جا۔ تو اس کا نام ہی زمزم پڑ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فضائل اس کے بیان فرمائے اور فرمایا ہے کہ اس میں ہر مرض کے لیے شفا ہے، اور یہ اس طرح پیا جائے کہ پیاس بجھانے کے لیے نہیں بلکہ جتنی پیٹ میں گنجائش ہو اتنا زیادہ پیا جائے، یہ ہر مرض کے لیے شفا بھی ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام ذرا تکڑے ہوئے تو حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو، اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے مل کر بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع کی۔ جبرائیل امین نے انہی بنیادوں پر نشاندہی کی جو آدم علیہ السلام کے زمانے کی تھیں، اور مقام ابراہیم میں ایک سفید پتھر آج بھی بیت اللہ شریف کے سامنے رکھا ہوا ہے شیشے میں، جس پر ابراہیم علیہ السلام کے نقوش کف پا موجود ہیں۔ وہ پتھر قدرتی طور پر جو دیوار بلند ہوتا جاتا، اسماعیل علیہ السلام پتھر گارا پکڑاتے اور ابراہیم علیہ السلام دیوار بناتے جاتے تھے، تو آپ کے پاؤں اس پتھر میں دھنس گئے۔ وہ آج تک مقام ابراہیم کے نام سے بیت اللہ شریف کے سامنے موجود ہے، اور دونوں قدم مبارک اس میں دھنسے ہوئے نظر آتے ہیں، نشان ہے قدمین مبارک کا بھی۔ تو یوں بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی، اور یہ مستطیل تھا اور زمین کے برابر تھا، اور اس کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ جہاں آج کل ہے یہاں تھا، اور ایک اس کے سامنے تھا۔ تو جو لوگ طواف کرنے جاتے وہ بیت اللہ کے اندر بھی داخل ہوتے اور دوسری طواف کے بعد اور دوسری طرف سے نکل جاتے تھے۔ وہی عمارت چلتی رہی حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکپن کے زمانے میں بہت مخدوش ہو گئی، اور اہل مکہ نے اجتماع کیا، تھے تو وہ مشرک لیکن حلال حرام کا انہیں بھی پتہ تھا۔ اس اجتماع میں یہ طے ہوا کہ اسے شہید کر کے نئے سرے سے تعمیر کیا جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو بھی اس کے لیے رقم دے وہ رقم دے جو وہ سمجھتا ہے کہ حلال ہے، سود کی یا دھوکہ بازی کی یا حرام کی کسی ذریعے سے کمائی ہوئی رقم نہ دے۔ تو جب وہ رقم جمع ہوئی تو وہ اتنی نہیں تھی
کہ اس پوری مستطیل عمارت کی تعمیر کے لیے کفایت کرتی ہے۔ چھت کے لیے ان لوگوں نے ایک کوئی باہر کا سوداگر جدہ میں تھا، اس سے بحری جہاز خریدا۔ اس نے کہا کہ میرا جہاز ویسے بھی مخدوش ہو چکا ہے اور میں سفر کرنے سے ڈر رہا ہوں، آپ اگر میرا سامان میرے ملک پہنچا دیں تو یہی اس کی قیمت ہے، جہاز آپ لے لیں۔ جہازوں کی لکڑی چونکہ بہت خاص قسم کی بھی ہوتی ہے، پھر پانی میں رہ کر پختہ تر ہو جاتی ہے، تو انہوں نے اونٹوں کا انتظام کر دیا کہ اس کا سامان اس کے دیس پہنچ جائے، اور وہ جہاز قریش مکہ کو مل گیا۔ انہوں نے اسی سے بیت اللہ شریف کا چھت وغیرہ بنایا اور اندر 3 بڑے بڑے لکڑی کے ستون کھڑے کیے چھت کے نیچے، جو آج بھی موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر ان ستونوں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے۔ مجھے بھی سعادت نصیب ہوئی بیت اللہ شریف کے اندر جانے کی، میں نے ان ستونوں کو دیکھا، اندر نوافل بھی پڑھے، اور اندر جا کر سب کو شوق ہوتا ہے کہ چاروں طرف 2 رکعت منہ کر کے چاروں طرف 2 رکعت پڑھی جائیں۔ تو اس وقت حکومت نے کو 5-6 فٹ ستونوں کے ساتھ تختیاں سی لگا دی تھیں کہ لوگ لپٹتے تھے اور وہ اس طرح کرتے تھے۔ تو لوگوں کی ان حرکات سے، اس لکڑی کی زیارت سے بھی ہم محروم ہو گئے جس کے ساتھ حضور ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے۔ لوگوں کا حال بھی عجیب ہے، آج بھی آپ دیکھتے ہیں جب بھی حج ہوتا ہے تو بیت اللہ شریف کا پردہ اٹھا کر اوپر دورہ کر کے اونچا باندھ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ جو حج کے لیے جاتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے چاقو لے جاتے ہیں اور پردہ شریف کاٹ کے لے آتے ہیں۔ عجیب لوگ ہیں، سمجھ نہیں آتی یہ کون سی عقیدت ہے اور کون سا ادب ہے اور کون سا احترام ہے۔ تو اب بھی اگر دیکھا جائے تو حیرت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے پتھر ہیں، بہت موٹے بھی ہیں، اور بعض تو 3-3 فٹ لمبے ہیں، کوئی 2 فٹ لمبا ہے، چوڑائی بھی اتنی ہوگی، بڑا وزن ہوگا۔ بڑے طاقتور یا عجیب لوگ تھے۔ اسماعیل علیہ السلام پکڑاتے رہے، ابراہیم علیہ السلام لگاتے رہے، اور یوں بیت اللہ کی تعمیر اس وقت ہوئی۔ پھر قریش نے چونکہ پیسے کم تھے تو اسے مربع کر کے چھت دیا اور باہر حتیم بنا دیا تاکہ حد کعبہ قائم رہے جہاں بیت اللہ شریف تھا۔ اور قریش نے یہ بھی کیا کہ اس کو اونچا کر دی، اس کی کرسی زمین سے 6-7 فٹ، اور اوپر دروازہ لگا اور ایک ہی دروازہ رکھا۔ تو وہ ان کا خیال تھا کہ جو بھی بیت اللہ شریف کے اندر جائے ہماری اجازت سے جائے اور ہمیں کوئی فیس دے، تو اس طرح سے انہوں نے موجودہ صورت بنا دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تیری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے تو بیت اللہ کو شہید کر کے اس کی واپس اصل صورت پہ کر دیتا، مستطیل بنا دیتا، لیکن لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور پھر وہ شاید اس میں نہ پھنس جائیں کہ بیت اللہ شہید کیوں کیا گیا۔ چنانچہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد یزید حکمران بنا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی اطاعت نہیں کی اور مکہ مکرمہ میں الگ حکومت قائم کر لی۔ ان کی حکومت یزید کے زمانے میں بھی رہی اور اس کے بعد بھی رہی، مروان کے زمانے میں بھی رہی، اس کے بعد ولید بن مروان کے زمانے میں حجاج بن یوسف نے مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا،
اور اس کی سنگباری سے اور آتش باری سے بیت اللہ شریف کے پردے جل گئے، دیواروں کو بھی نقصان پہنچا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مکہ مکرمہ پہ ان کا اقتدار تھا تو انہوں نے، چونکہ خواہش رسول بھی حکم کا درجہ رکھتی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس وقت تو حضور نے فرمایا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اگر یہ عذر نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو اس کی اصلی شکل پہ تعمیر کر دیتا۔ انہوں نے بیت اللہ شریف کو شہید کر کے ویسی مستطیل عمارت بنا دی۔ حجاج بن یوسف نے جب قبضہ کیا تو ایک تو بیت اللہ شریف کے پردے بھی جل گئے کہ وہ باہر سے آگ برساتے رہے اور پتھر منجنیکوں سے برساتے رہے، دیواروں کو بھی نقصان پہنچا۔ کچھ اس لیے بھی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیا ہے، انہوں نے پھر شہید کر کے حجاج بن یوسف نے اسے پھر مستطیل اور زمین سے اونچا بنا دیا۔ اس کے بعد جب ولید عبد الملک بن مروان جب وہاں گیا تو اس نے دیکھا تو اس نے کہا تم نے غلط کیا ہے، وہ تو واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اور ابن زبیر نے صحیح کیا تھا، ہماری اطاعت حکومت کی اس نے نہیں کی، لیکن یہ تو اس نے سنت کے مطابق کیا تھا، تمہیں اسے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس نے پھر ارادہ کیا کہ اسے پھر سے شہید کر کے مستطیل بنایا جائے، لیکن علماء نے اس کی اجازت نہ دی اور انہوں نے فرمایا یہ بادشاہوں میں کھیل بن جائے گا، پھر کوئی آئے گا وہ کہے گا مستطیل نہیں مربع بنا دو، پھر کوئی آئے گا کہے گا مربع ٹھیک نہیں مستطیل بنا دو، لہذا اللہ اس کو اسی حال میں رکھنا چاہتے ہیں، آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ تب سے اب تک وہ اسی حالت پہ بحمداللہ قائم ہے۔ موجودہ حکومت جو سعودی خاندان کی ہے، انہوں نے بے پناہ کام کیا ہے، مسجد نبوی پر بھی اور بیت الحرام کی مسجد پر بھی بے پناہ دولت بھی خرچ کیا، بہت خوبصورت بہت عظیم عمارتیں بنائی ہیں، عقل دنگ ہو جاتی ہے۔ بیت اللہ شریف کی جو اصل عمارت ہے اسے انہوں نے چھیڑا نہیں ہے، مرمت وغیرہ یا اندر دیوار کے اندر بڑے خوبصورت پتھر لگا دیے، فرش بہت خوبصورت لگا دیا، چھت وہی ہے، ستون وہی ہیں، لیکن ان پر پالش والش کر دی اور بہت خوبصورت بہت خرچ کر کے انہوں نے، لیکن اصل عمارت کو انہوں نے نہیں چھیڑا، چھت کے اوپر اور پختہ تر کر دیا، دیواروں کے اندر سے بہت چیزیں جوڑیں، لیکن وہ اسی حالت میں۔ اور اس کی یہ بات اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، کعبہ کو اللہ نے نہایت ادب کی جگہ بنایا ہے۔ یہ حضور حق میں حاضری کی مثال ہے اور قیامت کا نقشہ پیش کرتا ہے کہ جب آدمی دو انسلے کپڑوں میں جس طرح کفن دیا جاتا ہے اسی طرح کی دو چادریں پہن کر اور دنیا و ما فیہا سے کٹ کر اللہم لبیک کہتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے مقرب بندے اپنے کفن کی دو چادریں لپیٹے ہوئے میدان حشر میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اور جب تک وہاں سے پروان نجات نہیں ملتا کسی کی فکر نہیں ہوگی، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اسی طرح بندہ جہان سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا قیاما للناس، یہ لوگوں کی بقا کا سبب بھی ہے کہ جب تک بیت اللہ شریف قائم ہے اور اس کا طواف ہو رہا ہے تب تک دنیا بھی قائم ہے، دنیا کی آبادی بھی قائم ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد گمراہی بھی پھیلی، دین کی جگہ رسومات آ گئیں، حج کی تلبیحات کی جگہ لوگوں نے مشرکانہ کلمات گھڑ لیے، سیٹیاں بجاتے تالیاں بجاتے مختلف حرکتیں کرتے، لیکن طواف بہرحال جاری رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابر رحمت برسا، لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی اور پھر اللہم لبیک کی صدائیں گونجیں، اور یہ تب تک گونجتی رہیں گی جب تک
دنیا آباد ہے۔ جب تک یہ صدائیں اٹھتی رہیں گی تب تک دنیا آباد رہے گی۔ اگر یہ طواف اور صدائیں ختم ہو گئیں تو پھر یہ دنیا کے خاتمے کی دلیل ہوگی، دنیا ختم ہو گئی۔ فرمایا اللہ نے کعبہ شریف کو ایک تو بہت ادب کی جگہ بنایا ہے کہ بارگاہ حق میں حاضری کا مقام ہے، حضوری کی جگہ ہے، اور دوسرا یہ نوع انسانی کے قیام کا سبب ہے، قیام للناس، دنیا کی آبادی کا سبب ہے۔ اسی طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے، اور اسی طرح قربانی کے جانور جنہیں نشانیاں بھی لگا دی جاتی ہیں، یہ سب اسی طرح حرمت والے ہیں۔ اس مہینے میں بھی مہینے کا بھی احترام کیا جائے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، جنگ و جدل سے بچا جائے، اور جو جانور اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے مقرر کر دیے جاتے ہیں ان کو مارنا، چرانا، نقصان پہنچانا وہ بھی اتنا ہی شدید جرم ہے، اور اس سے بھی لوگوں کو اسی طرح بچنا چاہیے۔ یعنی بات کسی جانور یا مکان یا جگہ کی نہیں، بات اس نسبت کی ہے جو انہیں اللہ جل شانہ سے نصیب ہوگی۔ ایک عام جانور ہے، گائے بیل ہے، بکرا ہے، اونٹ ہے، لیکن جب وہ منسوب ہو گیا اللہ کی طرف تو کوئی اسے نقصان نہ پہنچائے، اس کی ایک عظمت ہو گئی کہ وہ اللہ کے نام پہ قربان کیا جائے گا۔ تو اگر ان جانوروں کے لیے ایک عظمت، ایک احترام ہے جو اللہ کی طرف منسوب ہو جاتے ہیں، تو اہل اللہ کے وہ بندے جن کی زندگیاں اللہ میں بسر ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچاتے رہتے ہیں، ان کی اور اہل اللہ کی اہمیت کا اندازہ کر لیں کہ وہ کس قدر ہوگی اللہ کے نزدیک۔ اور فرمایا بظاہر تو یہ ایک عام پتھروں کی عمارت ہے، اور آج عمارتیں دنیا میں بہت قیمتی اور بڑی، آج تو شیشوں سے، بڑی قیمتی شیشوں سے، انبریکیبل بلٹ پروف شیشوں سے عمارتیں بن رہی ہیں۔ ایسے عجیب شیشے ہیں کہ اندر سے باہر سب نظر آتا ہے اور باہر سے اندر کچھ نظر نہیں آتا، ساری عمارت شیشے کی ہوتی ہے۔ پتھر تو پتھر گولی مارنے سے نہیں ٹوٹتی۔ بڑی بڑی قیمتی، بڑی بڑی بلند، بڑی بڑی عظیم عمارتیں بن گئیں، لیکن فرمایا وہ نہ خود ہمیشہ کے لیے ہیں عمارتیں، اور نہ ان کے سبب کسی کو ہمیشگی حاصل ہے، نہ ان کے سبب کسی کو دوام حاصل ہے، نہ وہ خود قائم ہے۔ یہ عمارت جو بیت اللہ شریف کی ہے، یہ قیام للناس، یہ انسانیت کے قیام کا سبب ہے۔ جب تک یہ قائم ہے دنیا قائم ہے، دنیا آباد ہے، لوگ جیتے بستے ہیں۔ یہ ایسی عمارت ہے کہ اگر یہ نہ رہے گی، اس کا طواف نہیں رہے گا تو دنیا قائم نہیں رہے گی۔ پھر اللہ نے اس مہینے کو قربانی کے جانوروں کو بھی ایک خاص عظمت دی ہے کہ ان کا لحاظ کیا جائے، انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے، چرایا نہ جائے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ لوگوں کو یہ بات یقیناً معلوم رہے، لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ زمینوں آسمانوں کی ہر چھوٹی بڑی بات سے واقفیت رکھتا ہے، آگاہ ہے، خود جانتا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، کون کیا سوچ رہا ہے، کس ارادے سے سوچ رہا ہے، کس نیت سے سوچ رہا ہے۔ ہر چیز اللہ جل شانہ کے سامنے ہے، اور وہ ذاتی طور پر جانتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے کہ جسے حج نصیب ہو جاتا ہے وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج دنیا میں پیدا ہوا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ حج کی کچھ شرائط بھی ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ صاحب نصاب ہو اور حلال رزق ہو اس کے پاس۔
حرام رزق سے اگر حج کرے گا تو قبول نہیں ہوگا۔ واضح ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک شخص بہت دور سے بیت اللہ شریف میں آئے گا، اس کا لباس، اس کے بالوں کی پریشانی اور اس کے چہرے کی تھکن اس کے دور دراز سے آنے کی اطلاع دے رہی ہوگی، اور بڑے درد سے طواف کرے گا اور پکارے گا اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لیکن اس کی لبیک کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ عرض کی گئی رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس کا مال حرام کا ہوگا، حرام کے خرچ سے اللہ کریم قبول نہیں فرمائے۔ اسی طرح خلوص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے جائے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ گناہ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ اور اگر حج کر کے بھی آیا اور اس کی عملی زندگی میں، اس کے عقیدے میں، اس کے کردار میں کوئی فرق نہ ہو، اور وہی بدعات کا اسیر ہو اور وہی رسومات کا اسیر ہو اور دین پر عمل نہ کرے، تو پھر اس نے حج نہیں کیا، سیر سپاٹا کر کے آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی حدیث شریف میں وارد ہے کہ حجۃ الوداع میں کم و بیش 1,40,000 تو صحابہ کرام وہاں جمع تھے، 1.5 لاکھ آدمی تو تب بھی تھا، اور سب نے رمی جمار کیا اور شیطان کو کنکریاں ماری، تو 1.5 لاکھ آدمی بھی 3 دن ہر بندہ 7 کنکریاں مارتا رہے تو پہاڑ بن جاتا ہے۔ لیکن مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ رات کو فرشتے وہ کنکریاں اٹھا لیتے تھے، صبح جگہ صاف ہوتی تھی، کوئی کنکر نہیں ملتا تھا۔ میں نے یہ روایت اسرار التنزیل میں لکھ دی۔ ہمارے ایک مولانا ہوتے تھے، ان کا وصال ہو گیا، اللہ ان پر اپنی رحمتیں فرمائے۔ ہنگو میں ان کا مدرسہ تھا، بڑے اچھے عالم بھی تھے، بہت نیک بھی تھے، صالح آدمی تھے، اور بڑے خوش مذاق بھی تھے۔ تو انہوں نے اسرار التنزیل میں یہ واقعہ پڑھا تو مجھے خط لکھا کہ آپ نے تو لکھ دیا فرشتے کنکریاں لے جاتے ہیں، لیکن میں تو وہاں حج پہ گیا ہوا تھا تو رات کو دیکھا کہ سعودیہ کے جو ٹرک ہیں وہ کنکریاں بھر رہے ہیں۔ تو میں نے انہیں لکھا کہ میں نے لکھا ہے کہ حاجیوں کی کنکریاں فرشتے اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور یہ تمام سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اب جو لوگ پکنک پہ سیر سپاٹے پہ جاتے ہیں، حرام مال سے جاتے ہیں، حج کی نیت سے نہیں جاتے، صرف حاجی کہلوانے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کی کنکریاں فرشتے تو نہیں اٹھائیں گے، سعودیہ کے ٹرک کی اٹھائیں گے۔ چونکہ یہ تو ایک اصول ہے کہ آج بھی جو حج کرتا ہے اور اس کا حج قبول ہوتا ہے تو فرشتے ہی اس کی کنکریاں لے لیتے ہیں، جو قیامت کو اس کے اعمال کے وزن میں رکھی جائیں گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور فرمایا یہ بات خوب غور سے سن لو، تم جو کہتے ہو، جو کرتے ہو، جو کہتے ہو، جو سوچتے ہو، اس ہر چیز سے اللہ واقف۔ اور یہی وہ بنیادی بات ہے جو انسانیت کی اصلاح کا سبب بنتی ہے۔ بندہ جرم کیوں نہیں کرتا؟ کسی حکومت، کسی قانون کے ڈر سے جرائم نہیں رکتے۔ یورپ میں، مغرب میں، امریکہ میں، ان ممالک میں میں نے دیکھا ہے کہ بڑا سخت قانون ہے، اور وہ قانون پر عمل درآمد بھی بڑا زور و شور سے کرتے اور کرواتے ہیں، قانون نافذ بھی کرتے ہیں۔ جرم ہو جائے تو برسوں اس کی کھوج میں لگے رہتے ہیں، جب تک وہ مل نہیں جاتا کہ کس نے جرم کیا تھا، چھوڑتے نہیں، 10-20 برس گزر جائیں، وہ لگے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود وہاں جرائم کی شرح دنیا سے زیادہ ہے، اس لیے کہ انسان کے قانون سے بندہ چھپ کے جرم کر لیتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جب یہ یقین ہو کہ اللہ میرے پاس ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ایمان نصیب ہو جائے تو پھر جرم کرنے کی جرات نہیں رہتی۔ اللہ کے سامنے کون جرم کرے گا؟ جب بندہ بندے کے سامنے جرم نہیں کرتا تو اللہ کریم کے سامنے کون کرے گا؟ تو
اسلام کا جو بنیادی کمال ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو اللہ کے روبرو کر دیا. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ کو سجدہ کرتا ہوں اور تم مجھے سجدہ کرو. تم وہاں کیسے، جیسے آج کل کے پیر کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ اللہ کرتے ہیں، تم اللہ اللہ کرو گے تو بیمار ہو جاؤ گے، دماغ خراب ہو جائے گا، ہم تمہارے لیے دعا کریں گے، تم ہمیں شیرینیاں دیتے رہو، ہم دعا کرتے رہیں گے. حضور نے یہ نہیں فرمایا. ہر آنے والے کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے فرمایا کہ میں بھی رب کو سجدہ کرتا ہوں، تم بھی سیدھے رب العالمین کو سجدہ کرو. ہر بندے کو اللہ کے حضور کھڑا کر دیا. اور مسلمانی یہی ہے کہ بندہ ہر لمحہ اللہ کریم کو اپنے ساتھ سمجھے. یہ ایمان نصیب ہو جائے تو نہ کسی دشمن کا ڈر رہتا ہے، نہ کسی جادوگر سے ڈر لگتا ہے، نہ کسی جن اور پری سے ڈر لگتا ہے. یہ سارے مسائل ہمارے کیوں ہیں؟ ہر بندہ پریشان ہے، مجھ پر کسی نے جادو کر دیا. عجیب بات ہے، جب اللہ تیرے ساتھ ہے تو جادوگر اتنا تکڑا ہے کہ وہ اللہ کی موجودگی میں تجھے تکلیف پہنچائے گا. لیکن ہم اس ساتھ سے عملاً محروم ہو چکے ہیں. دلی طور پر، دماغی طور پر، عقیدے کے طور پر ہم سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. یہی وجہ ہے کہ ہم رسومات میں، بدعات میں اگلے دن دیکھ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی کہ بدعات پر عمل کرنے والی کی اگر کسی نے تعظیم بھی کی، اسے عزت و احترام سے بلایا بھی، تو اس کا بھی قیامت کو مواخذہ ہوگا. کسی رسوم پرست اور بدعتی کی تعظیم کرنا بھی اتنا بڑا جرم ہے. اور آج ہم رسومات میں فرائض چھوٹ جاتے ہیں. فرض عین ہے نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن شادی پہ وہ سہرا باندھنا اور گانا باندھنا چونکہ ہندوؤں کی رسم ہے اور بدعت ہے، وہ ضرور کریں گے. بندہ مر جائے، جنازے کی نماز کس کو آتی ہے؟ جب عجیب تماشا حیرت ہوتی ہے کہ جب مخلوق صفیں باندھ چکتی ہے تو مولانا نیت بتاتے ہیں. اب یاد ہو جائے گی ان کو نیت، جن کو گھر سے ہی نہیں آتی. اور جنہیں نیت نہیں آتی انہیں نماز کب آتی ہوگی؟ تو سیدھا سا اعلان کرو وہ جنہیں جنازہ نہیں آتا باہر بیٹھو. کسی کو شرم تو آئے، کوئی سیکھے تو صحیح. تو ہمارے مولوی وہاں سکھاتے ہیں یہ نیت کرنی ہے. کیا نیت کرنی ہے؟ یہ زبانی نیت تو خود بدعت ہے. نیت تو قلبی ارادے کا نام ہے، اور اس کی علماء نے ایک خاص صورت میں اجازت دی ہے. یہ نماز کے لیے بھی یا جنازے کے لیے بھی جو ہم نیت زبانی کرتے ہیں، اس کی اجازت ان لوگوں کے لیے ہے جو ذہنی طور پر کمزور یا ضعیف ہو جاتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ اسے یاد ہی نہ ہو میں زور پڑھ رہا ہوں یا اثر پڑھ رہا ہوں. ایک دفعہ زبانی دوہرا لے تاکہ اسے یاد ہو کہ مجھے 4 رکعت پڑھنی ہے، 3 پڑھنی ہے. پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو زبانی دہرانے کے بعد بھی 4 کی 3 پڑھ لیتے ہیں، 3 کی 5 پڑھ لیتے ہیں. وہ جو ذہنی کمزوری یا دماغ کہیں اور ہے، وجود کہیں اور ہے. ورنہ تو نیت قلبی ارادے کا نام ہے، جو دل سے آپ ارادہ کرتے. اگر یہ نماز کا حصہ ہوتی تو نماز تو آپ عربی میں پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ بھی اور قرآن کریم بھی اور تکبیر بھی. تو نیت پنجابی میں کرتا ہے، سندھی میں کرتا ہے، انگریزی میں کرتا ہے، پٹھان پشتو میں کرتا ہے. پھر نیت نماز کا حصہ ہوتی تو یہ بھی عربی میں ہوتی. تو اس طرح کے جو رواجات ہیں وہ پکے ہو گئے ہیں، اور دین کے جو ارکان ہیں وہ چھوٹ گئے ہیں. تو اس زمرے میں فرمایا اعلموا، یہ بات جان رکھو، اچھی طرح سے جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ کی سزائیں بہت سخت ہیں. اس پہ دلیر نہ ہو جاؤ کہ میں نے یہ کر لیا میرا کچھ نہیں بگڑا. بہت کچھ بگڑ جاتا ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. جب آنکھ بند ہوگی تو آنکھ کھل جائے گی، ہر چیز سامنے آ جائے گی، پتہ چلے گا کتنا کچھ بگڑ چکا ہے. اور یاد رکھو اللہ کے عذاب بڑے سخت ہیں. اور ایک دوسری بات بھی فرمایا یاد رکھو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا، یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی وہی ہے. اگر زندگی کی سانس باقی ہے تو توبہ کرو، رجوع اللہ کرو،
بڑے سے بڑے دنیا زمین و آسمان کو بھر دو گناہوں سے تو اس کی رحمت کو عاجز نہیں کر سکتے. خلوص دل سے رجوع اللہ کرو، توبہ کرو، وہ معاف کرنے والا بھی ہے. لیکن زندگی میں یہ عالم ختم ہونے سے پہلے توبہ کر لو، اللہ کریم معاف کرنے والے بھی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.